اور عرب میں خاندان اور اسپیشلی باپ کی عزت سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی، لیکن پھر بھی خالد بن ولید نے اپنے والد اور پورے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں دی کوہستانی کی آلریڈی ہم نے بہت سی ویڈیوز پر ریئیکشن ویڈیو بنائی ہے، وہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، وہ آپ اس ویڈیو کے بعد واچ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو ہے دی کوہستانی ہمیں بتائیں گے، ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح جو ہے خالد بن ولید نے یہ جنگ کی اور اسلام کے لیے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، پھر اس کے بارے میں آپ کو بھی بتائیں گے، ہم بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کی یہ ریئیکشن ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز، ریئیکشن ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے آج کی یہ ریئیکشن ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ بالکل، اس سے مسلمانوں کو تھوڑا 10 سال کا معاہدہ ہوا انہوں نے ریلیکس ہو کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کی زندگی باقی عربیوں سے بالکل الگ ہو چکی تھی، جس سے عرب کے لوگ بہت امپریس ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ اسلام کی دعوت قبول کرنے لگے۔ ان سب میں مکہ کے دو بہت امپورٹنٹ لوگ خالد بن ولید اور عمر بن عاص بھی تھے، اور خالد بن ولید کے لیے تو اسلام قبول کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ قرآن میں ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے والد تھے ان کے بارے میں بہت سخت ورڈز یوز کیے گئے تھے، اور عرب میں خاندان اور اسپیشلی باپ کی عزت سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی، لیکن پھر بھی خالد بن ولید نے اپنے والد اور پورے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمبیسڈر رومن امپائر کی طرف بھیجا، لیکن اس ایمبیسڈر کو غسانی کنگڈم نے بہت ہی بری طرح قتل کر دیا۔ یہ غسانی کنگڈم عرب اور رومن امپائر کے بالکل بیچ میں تھا، اور یہ غسانی کنگڈم رومن امپائر کا ایک ویسل سٹیٹ تھا۔ ویسل سٹیٹ مطلب ایک پپٹ سٹیٹ۔ غسانی کنگڈم کا ایمبیسڈر کو مارنا جنگ کے اعلان جیسے تھا، صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ آج بھی UN چارٹرز میں ایمبیسڈر کو مارنا سب سے بڑے کرائمز میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فوراً 3000 لوگوں کی فوج جمع کی اور رومن امپائر پر حملے کا فیصلہ کیا۔ یہ فوج مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج تھی، اس سے پہلے مسلمانوں نے اتنی بڑی فوج کبھی جمع نہیں کی تھی۔ رومن امپائر اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے پرشین امپائر سے ایک بہت خطرناک جنگ جیت چکی تھی۔ رومن اور پرشین امپائر اس زمانے کے دو بڑے سپر پاورز تھے، جس طرح آج امریکہ اور چائنا ہے، اور اس جنگ میں کون جیتے گا یہ قرآن نے اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ بھی بہت زبردست سٹوری ہے، تو سبسکرائب۔ یہ رومن امپائر کا پیک دور تھا، اس سے پہلے عربوں نے رومن امپائر پر کبھی بھی حملہ نہیں کیا تھا، اور رومن امپائر سے جنگ کرنا بالکل سوسائڈ سمجھا جاتا تھا۔ جب عربوں کو پتا چلا کہ صرف 3000 مسلمان رومن امپائر پر حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا اور کہا کہ ان 3000 میں سے ایک بھی بندہ زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا، اور رومن امپائر اس کے بعد مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اسلام سے پہلے زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مانا جاتا تھا، اور باقی فوج کو بتایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو تمہارا نیکسٹ لیڈر جعفر بن ابی طالب ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو تمہارا لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوگا، اور انہیں کہا اس جگہ پر جاؤ جہاں انہوں نے ہمارے ایمبیسڈر کو شہید کیا تھا اور انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں صرف اور صرف تب ان سے لڑائی کرنا، اور ہاں کسی بچے یا انڈر اینی سرکمسٹانسز نقصان نہیں پہنچانا، اور درختوں کو بھی نہیں کاٹنا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 فوج لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں پتا چلا کہ رومنز 2 لاکھ فوج لے کر مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں۔ 2 لاکھ، 3000 ورسز 2 لاکھ۔ بہت بڑا اس اینیمیشن کو دیکھیں، اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ ان دو فوجوں میں کتنا بڑا ڈیفرنس تھا۔ یہ ہے ایگزیکٹلی 3000 لوگوں کی فوج، اور اس کے سامنے یہ ہے 2 لاکھ لوگوں کی فوج۔ 2 لاکھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ نہیں بلکہ اس سے کم تھے، لیکن سب یہ بات مانتے ہیں کہ رومنز مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے ایک گروپ نے سوچا کہ ہمیں مدینہ سے اور فوج کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنرل عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ہم جنگ یا جیتیں گے اور یا شہید ہوں گے،
बिल्कुल। जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ मुसलमानों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। वो इस जगह को छोड़कर जहां पहले लड़ाई होनी थी पीछे हटे और मुता के दो पहाड़ों के दरमियान रुके। अब इसका क्या फायदा था? फायदा ये था कि अगर ये दो पहाड़ ना होते और मुसलमान 2 लाख रोमन्स पर हमला करते तो रोमन्स मुसलमानों को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर सकते। लेकिन इन 2 पहाड़ों की वजह से रोमन फौज ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती थी, तो लड़ाई में इनके ज्यादा नंबर्स होने का इतना फायदा ना होता। दोनों फौजों ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। ज़ैद बिन हारिसा ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और बहुत फियर्स लड़ाई की, लेकिन वो शहीद हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर के मुताबिक मुसलमानों के दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और लड़ने लगे, लेकिन जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया। तो उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा उठाया, लेकिन दूसरा हाथ भी कट गया और जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। जंग के बाद इनके जिस्म पर तलवार के 50 निशान मिले और इन 50 में से एक भी पीठ पर नहीं था, सारे के सारे फ्रंट पर लगे। तो अब ऑर्डर के मुताबिक अब्दुल्ला बिन रवाहा नए जनरल बने और बहुत सख्त लड़ाई के बाद वो भी शहीद हो गए। फिर एक मुसलमान ने झंडा उठाया और जोर जोर से सबको कहने लगा कि जल्दी आपस में एक लीडर चूज करो, वरना हमारी पूरी फौज बिखर जाएगी। बिल्कुल। ये जंग मदीना से 1000 किलोमीटर दूर मुता में हो रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के बारे में मदीना में मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले ज़ैद ने झंडा उठाया और वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद जाफर ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद मुसलमानों ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को अपना लीडर बना लिया है। इस फौज में अब तक खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ चुके थे और ये मुसलमानों की तरफ से उनकी पहली जंग थी। तो सारों ने यूनानिमसली विदाउट एनी डाउट खालिद बिन वलीद को जंग के दरमियान ही अपना लीडर और जनरल बनाया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता था कि रोमन्स को इस जंग में हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ये जंग छोड़कर चले गए तो रोमन्स मुसलमानों को कमजोर समझकर मदीना पर भी हमला कर सकते थे। तो अब मुसलमानों को एक ऐसी गेम खेलनी थी कि मुसलमान वापस भी चले जाए और रोमन्स इन्हें कमजोर समझकर इन पर हमला भी ना करें। तो उस रात खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी फौज को रीशफल किया, मतलब राइट वालों को लेफ्ट और पीछे वालों को आगे किया। अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो पहाड़ों से धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाजें आना शुरू हुई। तो रोमन्स को लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीना से एक बहुत बड़ी फौज पहुंच गई है और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की फौज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड तरीके से जंग से पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान चाहते हैं कि रोमन्स इनका पीछा करें और वो इनको ट्रैप कर दें। रोमन्स ने सोचा कि मुसलमान हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम इनका पीछा करें और ये ओपन डेजर्ट में अपनी बड़ी फौज के साथ हमें खत्म कर दें। तो रोमन्स ने ये सब देखकर मुसलमानों का पीछा नहीं किया और मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता वहां से पीछे हटकर मदीना पहुंच गई। तो मुसलमानों की फौज को रोमन्स के मुकाबले में बहुत कम नुकसान हुआ। मदीना वालों ने सोचा कहीं ये लोग जंग से भाग कर तो नहीं आए, तो उन्होंने इस फौज को बहुत ही बुरा भला कहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये भाग कर नहीं आए, ये हमारी मदद लेने के लिए आए हैं और बहुत जल्द हम रोम पर दोबारा हमला करेंगे। ये जंग तो रोमन्स और मुसलमानों के दरमियान थी। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है जंग इस लड़ाई को उन्होंने जो है कंट्रोल कर दी, क्योंकि पहली बार अरब ने माइटी रोमन एम्पायर की ताकत को चैलेंज किया। बिल्कुल। तो जब टक्कर का मुकाबला किया, लड़ने के लिए सिर्फ 3000 लोग गए और ठीक ठाक वापस भी आ गए। बिल्कुल। तो ये अरब की तारीख में बहुत ही इम्पॉसिबल काम हुआ था, जिससे बाकी अरब के दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत इज्जत पैदा हुई और अरब के वो कबीले जो हर जंग में खंदक, बदर, ओहद में मुसलमानों के हमेशा खिलाफ होते थे, जंगे मुता के बाद इस्लाम की तरफ आने लगे और मदीना की ये छोटी सी रियासत आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। अब यहाँ कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि रोमन्स इतनी छोटी फौज से जंग सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि रोमन एम्पायर कुछ साल पहले पर्शियन एम्पायर से जंग के बाद बहुत कमजोर हो चुकी थी। उस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को बर्बाद कर दिया था। लेकिन उसी टाइम कुरान के सूरह रोम में कहा गया था कि ये जंग पर्शियंस नहीं रोमन्स जीतेंगे और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सब्सक्राइब।
تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی خالد بن ولید نے کس طرح جو ہے ایک اچھے لیڈر ہونے کے ناطے کس طرح جو ہے اس جنگ میں اپنا کردار ادا کیا، اور پاکہ جو اسلام جو مدینہ کے لوگ تھے، جو صحابہ اکرام جو ان سے جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، تو ان کو جو ہے صحیح سلامت جو ہے واپس بھی لے کر آئے، جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو وہ تو سیدھے جنت میں گئے کیونکہ انہوں نے جو ہے اسلام کے لیے جنگ لڑی۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اسلام ہمیں ایسے نہیں ملا ہے، اسلام ہمیں جو ہے بہت ہی قربانیوں سے، بہت ہی بڑے بڑے عظیم لیڈرز گوائے ہیں، تب ہمیں جا کے اسلام ملا ہے۔ اور جو ہے اسلام مخالف تب بھی جو ہے یہی سازشیں کرتے تھے، اور آج بھی اسلام مخالف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پاکستان ہمیں ملک دیا ہے، اور اسلام مخالف آپ دیکھیں ابھی بھی جو ہے بہت ایسے بیانات آتے ہیں جن پر ہم نے جو ہے ویڈیوز بھی بنائی ہے، ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہے، آپ وہ بھی واچ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اسلام ایسے نہیں ملا کہ ہم جو ہے پیدا ہوئے ہیں اور سب جو ہے مسلمان بن گئے، اس لیے بہت ہی قربانیاں دی گئی ہے۔ اگر ہم کربلا کے واقعے کو دیکھیں تو مولا حسین علیہ السلام نے کس طرح پہ اپنے جو ہے پورے گھر کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اور جو ہے اسلام کے خاطر، نانا کے دین کی خاطر۔ اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اسلام کی تبلیغ کریں، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے انگیج ہوں۔ جس طرح جو ہے آج کل سوشل میڈیا ہے، تو جتنا ہو سکے ہم سوشل میڈیا پر بھی جو ہے اپنے جو بھی لیڈرز ہیں ان کا ذکر کریں، جن نے قربانیاں دی، جنہوں نے جو ہے جس سے خالد بن ولید ہو گیا اور جو ہے کربلا کا واقعہ ہو گیا، ایسے بہت عظیم لیڈرز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو ہم نے چاہیے کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اصل اسلام یہ ہے، کہ جو ہے کتنا خوبصورت اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں اچھا اور خوبصورت دین دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی، اسلام کی راہ پر چلنے کی، سنت نبوی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔